نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہن، اس دنیاوی زندگی میں اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون، ایک اصول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کئی بار بیان کیا ہے، اور اس اصول اور قانون کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ دراصل اپنی توحید، اپنی قدرت، اپنی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس اصول اور قانون کو ایک جگہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے انسانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، اللہ اس دنیا کے اندر ضرور بالضرور تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا، تمہارا ٹیسٹ کرے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے مال کو کم کر کے، کاروبار کے اندر گھاٹا دے کر، تمہاری کبھی انفرادی اور گھریلو زندگی کے اندر تمہیں تکلیف پہنچا کر، اور تمہارے کھانے پینے کی چیزیں کم کر کے، اس طرح سے اللہ اس دنیا میں تمہیں آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کہ اس دنیا میں جب بھی انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو فوراً وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اللہ کے پاس ہی جانا۔ میرے بھائیوں، مصیبتوں کا موضوع میری اور آپ کی زندگی سے اور اسی طرح سے اس دنیا میں پائے جانے والے ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا موضوع اور ٹاپک ہے۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں مصیبت نہیں آتی۔ مصیبت ہر انسان کی زندگی میں اس کے عمر کے کسی نہ کسی مرحلے میں، کسی نہ کسی پڑاؤ میں ضرور آتی ہے۔ کسی کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیف حادثات اور ایکسیڈنٹ کی شکل میں آتی ہے۔ پتہ چلا کہ اس کے کسی قریبی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ بھی مصیبت ہے۔ کسی کی زندگی میں مصیبتیں رنج و غم اور تکلیف کی شکل میں آتی ہیں۔ کسی کی زندگی میں مصیبتیں کاروبار میں گھاٹے کی شکل میں آتی ہیں۔ کسی کی زندگی میں مصیبتیں اس کے کسی قریبی محبوب اور لاڈلے کی وفات اور انتقال کی خبر میں آتی ہیں۔ کسی کی زندگی میں مصیبتیں نافرمان اولاد اور نافرمان بیوی کی شکل میں آتی ہیں۔ الغرض کسی بھی انسان کی زندگی مصیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا تعلق مصیبتوں سے ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہماری شریعت کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر، کتاب و سنت کے اندر مصیبتوں کے تعلق سے کافی تعلیمات ہمیں ملتی ہے، کافی کچھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مصیبت جب انسان کے اوپر آئے کسی بھی شکل میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ مصیبت زدہ انسان کو مصیبت کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور جو ابھی عافیت میں ہے، کوئی پریشانی نہیں آئی، مصیبت ابھی تک نہیں آئی ہے، وہ اگر مصیبت زدہ انسان کو دیکھے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ مصیبتوں کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر کافی ساری معلومات ہمیں ملتی ہے۔ انہی معلومات کا خلاصہ آج کے خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، مصیبت کسی بھی شکل میں انسان کی زندگی میں آئے، ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے کہ انسان اسے اپنی مقدر، اپنی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر خوشی خوشی گوارا کرے۔ وہ یہ سمجھیں کہ یہ مصیبت جو میرے اوپر آئی ہے، یہ میرے حق میں میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ میری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی چیز ہے، یہ میرے رب کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، لہٰذا خوشی خوشی اس مصیبت کو گوارا کرے، اس کو سہے، کیونکہ یہی حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندے کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ لوگوں، جو بھی مصیبت اس زمین میں تمہیں پہنچتی ہے، چاہے حادثات کی شکل میں ہو، زلزلوں کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، یا بیماریوں کی شکل میں ہو، ولا فی انفسکم، اور تمہاری انفرادی زندگی میں ہو، تمہاری گھریلو زندگی میں ہو، کسی بھی طرح کی مصیبت، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس مصیبت کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تقدیر کی کتاب میں ہم نے اس کو لکھ دیا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا مَا فَاتَكُمْ، تاکہ کوئی چیز تم سے دنیاوی زندگی میں چھین لی جائے، تمہیں تکلیف نہ ہو، تمہیں افسوس نہ ہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ ہم تمہیں نواز دے اس کے مل جانے کے بعد، اس نعمت کے حاصل ہو جانے کے بعد تم اترانے نہ لگ جاؤ۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو اور گھمنڈی انسان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اس دنیا کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف اور پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اس کی مرضی اور فیصلے سے آتی ہے۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے خوشی خوشی گوارا کیا جائے کہ میرا رب اس مصیبت کے ذریعہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے، مجھے آزمانا چاہتا ہے، میرا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایمان لے آئے کافی ہو گیا اور ان کی آزمائش ہم نہیں کریں گے، انہیں آزمائیں گے نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، ان کے بھی صبر کا امتحان لیا ہے، ان کے بھی ضبط کو ہم نے جانچا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور اس آزمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ جانچے کہ کون سچا ہے اپنے ایمان میں اور کون جھوٹا ہے، اس کا ایمان اللہ پر مکمل اور مضبوط نہیں ہے۔ تو پہلا مصیبتوں کے تعلق سے پہلی تعلیم میرے بھائیوں، مصیبت کو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر خوشی خوشی گوارا کیا جائے۔ انسان اگر مگر لیکن نہ کرے، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، اگر وہ کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا، اس ڈاکٹر کو دکھاتا تو آج یہ بیماری نہیں آتی، اس کے ہاسپٹل میں جاتے تو آج ہمارے ابا بچ جاتے۔ اسلام کہتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک، لوگوں جو چیز تمہیں پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، وما اخطأک لم یکن لیخطئک اور لیصیبک، اور جو چیز تمہیں نہیں آنی، جو مصیبت تمہیں نہیں پکڑنی وہ پھر تمہیں نہیں آ سکتی۔ کائنات کی کوئی طاقت نہ تمہیں خیر پہنچا سکتی ہے، نہ تمہیں کوئی برائی پہنچا سکتی ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مصیبت آنے کے بعد انسان کی زبان پر حرف شکایت آ جائے، انسان کو مصیبت میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے جسم پر، اپنی باڈی پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، مصیبت آنے کے بعد انسان حرف شکایت زبان پر لاتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے، اور ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے جو اس کے ایمان اور عقیدے کے منافی ہوتی ہے، جو انسان کو اسلام سے خارج کرنے والی ہوتی ہے۔ اور اس معاملے میں عورتوں کا مزاج بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ کو اسی کی جان لینی تھی، اسی کو مارنا تھا، مجھے مار دیتا، اللہ بڑا ظالم ہے، اس کے ہاں کوئی انصاف نہیں ہے۔ ایسے جملے نکالنا، حرف شکایت کرنا، گلا شکوہ کرنا اور اللہ کے احکامات پر بولنے کی جسارت کرنا، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ اسلام کے منافی چیز ہے اور انسان کو اسلام سے نکالنے والی چیز ہے۔ اسلام کہتا ہے جب بھی مصیبت آئے انسان صبر کا دامن پکڑے رکھے، اور مصیبت آنے کے وقت جو صبر کیا جاتا ہے، مصیبت تازی ہے، تازہ ترین مصیبت ہے، اس وقت جو صبر کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، اس کے ذریعہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، مصیبت کا جب پہلا جھٹکا انسان کو لگتا ہے اس وقت جو انسان اپنے آپ کو تھامے رکھتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول ہوتا ہے، وہ صبر اللہ کے یہاں قابل مبارکباد ہے، وہ صبر اللہ کو محبوب ہے۔ وقت گزر گیا، وقت کا گزرنا یہ مرہم کی حیثیت رکھتا ہے، وقت کے گزرنے کے بعد تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اصل صبر وہ ہے جب مصیبت جب تازہ ہو اس وقت آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ کس سے ہوتا ہے میرے بھائیو، کس سے ہوتا ہے؟ مصیبت کے وقت ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے صبر کا مظاہرہ کر کے، اگر مگر لیکن چھوڑ کر اللہ کے فیصلے کو راضی ہو کر انسان اس مصیبت کا مقابلہ کرے، اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ کم سے کم یہ سمجھے، ایک مسلمان یہ سمجھے یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، مجھ سے زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، مجھے پتا نہیں ہے، اب یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے، یہ میرے اسی گناہ کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ما اصاب من مصیبت الا
کہ دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے پاپوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، زمین کے اندر، سمندر کے اندر جو بھی یہ فساد برپا ہوا ہے، جو بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ مزہ چکا دے ان کو ان کے گناہوں کا، کرتوتوں کا اسی دنیا میں، اور وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں اور توبہ اور استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرے بھائیو، جو بھی مصیبت آتی ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے مصیبت زدہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ میرے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور اللہ ہر گناہ کی سزا نہیں دیتا، ہر گناہ کی پکڑ نہیں کرتا۔ ہر گناہ کے پکڑنے پر اللہ آ جائے ایک سانس دنیا میں گزارنے کہ ہم حقدار نہیں ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے۔ اگر گناہوں کی پکڑ شروع کر دے، اللہ تعالیٰ جھٹکے میں پکڑنے لگ جائے، جیسے ہی ہم نے گناہ کیا فوراً پکڑ لے، ایک سانس کی زندگی ہم دنیا میں گزارنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور اس تعلق سے ہمارا طرز عمل کتنا برا ہے۔ مصیبت جب میرے اوپر آتی ہے تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی، یہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش، میرے اوپر مصیبت آتی ہے تو میں کیا سمجھتا ہوں یہ میری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور جب مصیبت کسی سامنے والے پر آتی ہے تو میں کیا سمجھتا ہوں اس کے گناہوں کی سزا ہے، اس کے کرتوتوں کی سزا ہے، اس کے پاپوں کی سزا ہے، جس وجہ سے اس پر یہ مصیبت آئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان جب خود پر مصیبت آئے تو یہ سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، سامنے والے کو جب دیکھے کہ اس پر مصیبت آئی ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے، اس کی آزمائش کر رہا ہے، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں طرز عمل بڑا خطرناک ہے، اور اچھے اچھے دیندار، اچھے نیکیاں کرنے والے خود کی مصیبت کو آزمائش قرار کے دیتے ہیں، اور دوسرے کی مصیبت کو کہتے ہیں یہ اس کے گناہوں کی اور پاپوں کی سزا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام کہتا ہے المصائب نعم، مصیبت جو بھی آتی ہے، مصیبتیں انجام کے اعتبار سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، حقیقت کے اعتبار سے مصیبتیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور مصیبت کا انجام دیکھو کس طرح سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کس طرح سے مصیبتیں جب آتی ہے، ان مصیبتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے نزدیک بلانا چاہتا ہے، اس کو وارننگ دینا چاہتا ہے کہ اب میرے بندے میرے پاس آ جا۔ المصائب نعم، مصیبتیں انجام کے اعتبار سے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ دیکھو، جب انسان خوشی میں ہوتا ہے اور عافیت میں ہوتا ہے، امن و امان میں ہوتا ہے، اللہ کو بھولا ہوا، اللہ سے بھٹکا ہوا، اللہ کی یاد نہیں آتی۔ مصیبتیں یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ دیکھیے، آپ پتہ لگائیے کتنے سجدے ہم نے، سچے سجدے جو اللہ کو مصیبتوں میں کیے، خوشحالی اور فراوانی میں نہیں کیے۔ کتنی سچی نمازیں انسان کب پڑھتا ہے؟ جب اس کو پر مصیبت آتی ہے۔ کتنی سچی دعائیں انسان کے دل سے نکلنے والی دعائیں کب سچے انداز میں نکلتی ہے؟ کب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ کتنے لوگ جو خوشحالی میں، فراوانی میں، مسجدوں کا پتہ نہیں جانتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہوتا مسجدیں کہاں ہیں اور کیوں مسجدوں میں جایا جاتا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، جو دین سے دور اور دین کا مذاق اڑانے والے جب انہیں پتہ چلتا ہے، ان کے اوپر خود مصیبت آتی ہے، مسجد کا ایڈریس اور پتہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، پہلے صف کے نمازی بن جاتے ہیں اور رونے والے بن جاتے ہیں، گڑ گڑانے والے بن جاتے ہیں،
تو مصیبتیں یہ رب سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، کیونکہ انسان بڑا مطلب پرست ہے۔ انسان کو جب مطلب نہیں ہوتا تب اللہ سے نہیں مانگتا ہے، مطلب ہوتا ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ ہم بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے مطلب پرست ہیں خوشحالی میں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے جو خوشحالی میں بھی اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی ہمیشہ یاد کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں اللہ صرف مصیبتوں میں پڑنے کے بعد یاد آتا ہے۔ دیکھیے کسی کا قریبی انتقال کر جائے، دوست ہو، جوان ہو، یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یا بھائی ہو بہن ہو، کس طرح سے اللہ کے پاس آتا ہے، کس طرح سے جنازے سے پہلے اس کو اللہ یاد آتا ہے اور اللہ کی ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، اور اس کے دفنانے کے بعد بھی کس طرح سے وہ نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، کس طرح اللہ سے روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اور جیسے ہی مصیبت اور غم ہلکا ہوتا ہے پھر اللہ سے منہ پھیرنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ مصیبت جب تازہ ترین رہتی ہے اس مصیبت کے وقت آپ کے غم کو ہلکا کرنے والا ہے، وہی اللہ ساری زندگی آپ کو خوشیاں دینے والا ہے، آپ کو امن اور سکون دینے والا ہے۔ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو یہ مصیبتیں انسان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ مصیبت دیتا ہے کچھ نوازنے کے لیے، اچھا نوازنے کے لیے، بہترین نوازنے کے لیے۔ اس تعلق سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اس دعا کو سیکھ کر اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری دعا سکھائی ہے کہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اللہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بہترین چیز عطا کر دیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ جب بھی مصیبت کے وقت انسان پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ جو مصیبت آئی ہے اس کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے، اس میں بھی ثواب ہی ثواب لکھ دے، وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس سے بہترین چیز عطا کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا یاد کر لی اور پڑھتی رہی، اور کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ جن کے بارے میں وہ کہا کرتی تھی من خیر من ابی سلمہ، کون ابو سلمہ سے بہتر شوہر اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ جو مجھے ٹوٹ کر پیار کرنے والے اور مجھ سے انتھک محبت کرنے والے، ٹوٹ کر محبت کرنے والے، کون مجھے اس جیسا شوہر مل سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کی سکھلائی ہوئی دعا پر یقین تھا۔ وہ پڑھتی تھی اس دعا کو، اور پتہ چلا تھوڑے دن کے بعد کائنات کے سب سے اچھے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ ام سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبت دے کر کوئی اور چیز، بہترین چیز بندے کو نوازنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مصیبت دے کر اللہ تعالیٰ بندے کے غرور کو کچلنا چاہتا ہے، اس کے گھمنڈ کو کچلنا چاہتا ہے، اور اس کے فخر کو دبانا چاہتا ہے، کہ انسان جب خوشحالی میں ہوتا ہے بڑا گھمنڈی بن کر پھرتا ہے، بڑا اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، مال کا، دولت کا، پیسے کا، خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا، طاقت کا، قوت کا۔ جیسے کوئی مصیبت آئی، بیماری آئی، وہ عاجزی اور انکساری کرنے لگتا ہے۔ جن کو اس نے ستایا، ظلم کیا، جب وہ ہاسپٹل میں ملنے آتے ہیں لوگ اس سے معافی مانگتا ہے، وہ معافی مانگتا روتا ہے، میں نے تمہیں ستایا ہے، تم پر ظلم کیا ہے، تمہارا مال کھایا ہے، تمہارا حق دبایا ہے، اب میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ مصیبت دے کر انسان کی بے بسی، اس کی عاجزی کو بتلانا چاہتا ہے، تو لاچار ہے، تو بے بس ہے۔ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تجھے زیبا نہیں دیتا انسان، تو اب جھک میرے سامنے۔ تو مصیبت یہ انسان کے غرور کو کچل ڈالتے ہیں،
مصیبت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندے کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اس کی جسمانی تربیت بھی ہوتی ہے, اس کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں, مصیبت اگر کسی پر بھی آئے تو اسلام ہمیں اس سے نمٹنے کا اور اس سے مقابلہ کرنے کا یہ حوصلہ دیتا ہے کہ اسلام ہمیں سمجھتا ہے دنیا کی تکلیفیں یہ آخرت کی حلاوتیں ہیں, دنیا کی کڑواہٹیں یہ آخرت میں حلاوتوں میں تبدیل ہونے والی ہے. دنیا میں تم نے کتنے ہی مصیبتوں کے کڑوے گھونٹ کیوں نہ پیے ہو, لیکن تمہاری آخرت اچھی ہونے والی ہے. یہ مصیبتیں یہیں ختم ہو جائے گی, یہ پریشانیاں یہیں ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان مصیبتوں کے بدلے میں جنت میں جو چیزیں تیار کر کے رکھی ہے, وہاں وہ چیزیں دیکھ کر تم بھول جاؤ گے کہ دنیا میں کوئی مصیبت بھی ہمیں لائق ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لایا جائے گا اس آدمی کو جس نے زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں دیکھی, کوئی تکلیف نہیں آئی اس کے اوپر, کوئی مصیبت نہیں آئی, ہمیشہ خوشحالی میں فراوانی میں رہائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا, حکم دے گا فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ, جہنم میں اس کو ایک ڈبکی لگائی جائے گی, ایک ڈبکی, ایسے ڈبکی لگا کر جہنم میں نکال دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ مِنْ خَيْرٍ قَطُّ, کیا دنیا میں کوئی نعمت ملی تھی, کوئی عافیت دیکھ کے آیا ہے, دنیا میں کوئی سکون دیکھ کر آیا ہے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں مجھے کوئی سکون نہیں ملا, کوئی راحت نہیں ملی, کوئی نعمت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو گئی, یہ جہنم کی ایک ڈبکی دیکھ کر اس کو محسوس کر کے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے انسان کو لائے گا جس کی دنیاوی زندگی غم میں, ٹینشن میں, پریشانی میں اور بیماریوں میں گزری اور دنیا میں کوئی سکون اس کو نہیں ملا. فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ, تو جنت کے اندر ایک ڈبکی لگائی جائے گی, ایک ڈبکی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ فِي الدُّنْيَا, کیا دنیا میں کوئی تکلیف آئی تجھے, کوئی مصیبت آئی, کوئی غم اور ٹینشن آیا؟ کہے گا اے اللہ میں نے غم اور ٹینشن دیکھا ہی نہیں, کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں. اے اللہ اس جنت کے سامنے سب فیل ہے, سب فیل. ترمذی کی اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دنیا میں جن لوگوں نے مصیبتیں اٹھائی کسی بھی طرح کی, جب ان کو اللہ تعالیٰ جزا اور ثواب سے نوازے گا جنت کے اندر, تو دنیا میں جنہیں عافیت ملی ہوئی ہوگی, دنیا میں کوئی ٹینشن اور مصیبت نہیں دیکھی, وہ تمنا کریں گے اس وقت عافیت والے, خوشحال اور مگن رہنے والے دنیا میں وہ عافیت وہ رش کریں گے, تمنا کریں گے. کیا تمنا کریں گے؟ لو ان جلودہم قرزت فی الدنیا بالمقاریز, کہ دنیا کے اندر ان کے چمڑوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو بہتر ہوتا. کہ مصیبتیں جن کو آئی اللہ ان کو کیا بدلہ دے رہا ہے, کیا جنت کے اندر چیزیں تیار کر کے رکھی ہے. تو یہ دنیا کی کڑواہٹیں میرے بھائیوں جنت کی حلاوتوں میں تبدیل ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس پر مصیبتیں دیتا ہے. انما یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت دیتا ہے, اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عدم الجزاء مع عدم البلاء, جتنی پریشانیاں آئیں گی اتنا تمہیں بدلہ اچھا ملنے والا ہے. وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے, اس کو مصیبتیں دیتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا, جو اللہ کے فیصلے پر خوش ہو جاتا ہے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. ومن سخط فلہ السخط, اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو جاتا ہے اگر مگر لیکن کرتا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے اور کفریہ کلمات نکالتا ہے, اللہ کے بارے میں بولنے کی جسارت کرتا ہے, اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر انسان کچھ بھی اعمال کر لے لیکن جنت میں ایک مقام اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پا سکتا. جنت میں ایک مقام ایسا ہے
دنیا میں کتنے بھی اعمال کر لے اس مقام کو نہیں پا سکتا جب تک کہ دنیا میں مصیبتوں پر صبر نہ کرے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو جو اجر ملے گا وہ بغیر حساب کے ملے گا، اللہ نے بتایا تک نہیں ہے۔ تو آخرت کے اندر ایک درجہ ہے جو مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو ہی ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مصیبتیں جو ہم پر آتی ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ ان مصیبتوں کے ذریعہ اللہ تعالی ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 4 چیز، مصیبت آنے کے بعد بھی 4 چیزوں کی وجہ سے میں شکریہ، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں۔ اس کا تعلق میری دنیا سے ہے۔ چلو میری دنیا گئی، میری آخرت تو صبری ہے، میرے دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ میرا دین تو میرے پاس ہے، یہاں سے تو میں مر جاؤں گا، چلا جاؤں گا، میرا دین تو میرے پاس ہے، آخرت تو بچی ہوئی ہے، آخرت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے اور آخرت سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مصیبت آتے ہی انسان خودکشی کرنے کی سوچتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں اور میں اپنے آپ کو مار ڈالوں، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں۔ ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے، شیخ صاحب میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میں پریشان ہوں، میں خودکشی کرنے کا من کر رہا ہے، میری اولاد نافرمان ہوگی، میں کہاں جاؤں، مرنے کا من کر رہا ہے، میں قرضے میں ڈوب چکا ہوں، میں مقروض ہو چکا ہوں، سود اور بیاج کے قرضے میں، میرا مرنے کا من کر رہا ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ انسان جو بھی مصیبت آئے یہ سمجھے کہ یہ دنیا سے اس کا تعلق ہے، میرا دین میرے ساتھ محفوظ ہے، میری آخرت سنورنے والی ہے، اور اگر میں نے اس میں جزا فضا کیا، واویلا کیا، رویا دھویا، شکوے شکایت کیا، میری آخرت برباد ہو جائے گی، میرا دین میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میں نے اگر اپنے آپ کو مار بھی ڈالا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، زندگی بڑی انمول دولت ہے میرے بھائیوں، زندگی واپس ملنے والی نہیں ہے۔ کیا مر کر کیا تمہاری یہ پریشانیاں حل ہو جائیں گی؟ کیا مرنا ہی تمام مصیبتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے؟ تم یہاں سے چلے جاؤ گے، مرنے کے بعد جو عذاب ملے گا اس کو بھگت لو گے، اس کو سہ پاؤ گے مرنے کے بعد۔ تو مصیبت کا تعلق انسان یہ سمجھے کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے، تو وہ شکر گزاری کرتے تھے کہ اس کا تعلق دنیا سے دین سے نہیں ہے۔ دوسری بات پر اللہ کی شکر گزار ہوتے تھے کہ مصیبت چھوٹی آئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت آ جاتی، اس سے بڑی مصیبت، ابھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہے، دونوں ٹوٹ جاتی تو کیا ہوتا، چاروں پورے ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ جاتے اور چہرہ اور آنکھیں سب ختم ہو جاتی تو کیا کرتا میں، کیا ہوتا؟ مصیبت چھوٹی ہے، چھوٹی آئی ہے، بڑی آتی تو کیا کرتا؟ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہم پر کیا مصیبت آئی ہے؟ آپ دیکھیں فلسطین والوں پر پورا کا پورا گھر برباد، ایک باپ اس کے 4 بیٹے، 2 بیٹیاں، بیوی، سب پورا گھر برباد، پھر بھی وہ اللہ اکبر الحمدللہ۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 2 منٹ بعد مکمل کرنا چاہوں گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ۔ کیا مصیبت آئی ہے ہم پر؟ کیا ہم نے پوچھو ان فلسطین والوں کو کیا ہو رہا ان کے اوپر؟ کیا وہ مصیبتیں آئی ہم پر؟ کیا وہ مصیبت؟ میں اپنی کہتا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی کہتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے یا جب سے پیدا ہوا ہوں کبھی بھوکا نہیں سویا، میں کبھی بھوکا نہیں سویا، اور مجھے پتا ہے کہ اس مسجد میں موجود کوئی بھی جب سے پیدا ہوا ہے وہ کبھی بھی بھوکا نہیں سویا ہوگا، اس کے باپ نے کہیں لا کے دیا ہوگا۔ کیا مصیبتیں آئی ہیں ان پر؟ پوچھیے، جن کے پاس کھانے کے لالے، پینے کے لالے، اور سردی میں سونے کے لیے جگہ نہیں، فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں۔ کیا مصیبت آئی ہے میرے بھائیوں؟ مصیبتیں چھوٹی ہوتی ہیں، انسان یہ سوچے جن پر بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں موجود ہیں، سب صحت و عافیت سے ہیں۔ کل کسی کا فون آیا، میری رو رہا تھا، وہ میری بیوی بیمار ہے، اس کے پیشاب میں خون، پاخانے میں خون، وینٹیلیٹر پہ، میں کیا کروں؟ ہمارے پاس کیا مصیبت ہے میرے بھائیوں؟ تو انسان یہ سمجھے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ چھوٹی، اللہ بڑی مصیبت دے سکتا تھا، یہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی طرح سے
وہ یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں تیسری بات کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق دی اور مجھے حوصلہ دیا۔ اسی طرح سے چوتھی بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی۔ میرے بھائیوں، جب بھی ہم کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں، کسی بھی مصیبت زدہ، ہمارا شریعت کہتی ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے جس بیماری میں تجھے مبتلا کیا مجھے ابھی محفوظ رکھا ہے اور مجھے اچھا بنایا ہے۔ یہ دعا کوئی بھی پڑھ لے تو اس کو وہ مصیبت نہیں آ سکتی۔ ہم کتنی بار اسپتال میں جاتے ہیں، بیماری کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ دعا پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، سیکھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اگر اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن سامنے بھی نہیں پڑھنا اس کے، چپکے سے پڑھنا ہے۔ کتنے مقروض لوگوں کو دیکھتے ہیں، پریشان اور غمگین لوگوں کو دیکھتے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا اسلام کہتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے انسان مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر تو وہ مصیبت اس پر نہیں آ سکتی۔ بہت ساری تعلیمات ہیں مصیبت کے حوالے سے میرے بھائیوں، ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سب باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کی نعمت کو غنیمت سمجھنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بچا لے، ہمیں دنگیوں سے بچا لے، ہمیں بے روزگاری سے بچا لے، ہمیں اولاد اور بیوی کے فتنوں سے بچا لے، اولاد کی نافرمانی سے بچا لے، بیوی کی نافرمانی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں سکون والی زندگی عطا کرے۔ اے اللہ ہمیں قرض سے بچائے۔ اے اللہ ہمیں غرور و گھمنڈ سے بچائے۔ اپنی زندگی عافیت والی زندگی کی شکریہ گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم زلزل أقدام اليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم كن لهم نصيرا، اللهم عليك بطاغية فلسطين، اللهم زلزل أعداء الدين، اللهم ارحم موتى فلسطين، اللهم اشف مرضاهم ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر۔